بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیوں اور معزز سامعین کرام، آج کا ہمارا جو موضوع ہے، آج جس ٹاپک پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کہ رجب المرجب کی رات جو ہے، یعنی 27 رجب کی رات کو جاگنا کیسا ہے، 27 رجب کی عبادت کرنا کیسا ہے، اور 27 رجب کو روزہ رکھنے کی فضیلت کیا ہے۔ کیا روزہ ایک رکھنا چاہیے یا دو رکھنا چاہیے؟ تو اس بارے ہم آپ کو آج آگاہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 27 رجب المرجب کی جو رات ہے، یہ بہت بڑی فضیلت والی رات ہے، یہ وہ عظمت والی رات ہے، کیونکہ اسی رات میں اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات نے معراج کیا تھا۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو سیر کرائی تھی اور بے حجاب رب ذوالجلال سے میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ملاقات ہوئی تھی۔ کچھ راز و نیاز کی باتیں بھی ہوئی تھی، لیکن اس میں جو خاص تحفہ تھا، جو خاص انعام تھا، وہ اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو جو عطا کیا تھا وہ نماز تھی۔ اور کملی والے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز کا تحفہ لے کر ہمارے پاس ہے۔ تو آج ہم اگر نماز پڑھ رہے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں، رب کو راضی کرتے ہیں، تو نماز کی صورت میں یہ کملی والے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو معراج پر بلایا، اور معراج میں جو خاص تحفہ تھا تو اللہ رب العزت نے وہ نماز عطا کی تھی۔ تو ہم نماز پڑھتے ہیں اور بڑی عبادت کرتے ہیں، بڑے شوق سے اور بڑی خدا کی رضا کے لیے۔ تو یہ ہمارا رب کا کرم ہے ہم پر کہ اللہ نے ہمیں یہ سعادت اور یہ شان بخشی ہے۔ اور رہی بات جہاں 27 کی رات کو جاگنے کی، تو 27 کی رات جاگنے کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے کہ اللہ رب العزت نے اس رات کی یہ فضیلت رکھی ہے، یہ شان رکھی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان موجود تھے۔ تو صحابہ نے عرض کی کہ آقا، پہلی امتوں کی جو عمریں تھی وہ زیادہ تھی، کسی کی 1000 سال تھی، کسی کی 800 سال تھی، کسی کی 1500 سال تھی، یعنی عمریں زیادہ تھی۔ تو گویا آقا ان کی پھر عبادت بھی زیادہ ہوگی ہم سے، ان کی نیکیاں بھی ہم سے زیادہ ہوں گی۔ تو پھر سنیں کملی والے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اور میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اے میرے غلاموں، سن لو اور اعلان کر دو قیامت تک کے لیے کہ جب میں معراج پر گیا تھا تو میرے رب نے مجھے فرمایا تھا کہ اے محبوب، اگر تمہارا کوئی امتی معراج کی رات 27 رجب کی رات کو 2 رکعت نماز نوافل ادا کر لے گا تو اس کو اجر کتنا ملے گا، ثواب کتنا ملے گا۔ گویا صحابہ نے کہا کہ آقا، ان کی 400 سال عمر ہے، کسی پہلی امتوں میں سے کسی کی 200 سال، تو ہماری عمر تو کم ہے، 60 سال ہے، 70 سال ہے، زیادہ سے زیادہ 100 سال ہے۔ تو آقا ان کی 400 سال عمر ہے، تو پھر ہماری عبادت ان سے تو کم ہوگی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے کہا تھا کہ آپ کا امتی اگر معراج کی رات کو 2 رکعت نماز نوافل ادا کرے گا تو میں رب اسے 400 سال کی عبادت کا ثواب عطا کروں گا۔ یعنی یہ ہمارے لیے کتنی سعادت ہے، اللہ نے ہمیں کتنی شان دی ہے، اللہ نے ہمیں کتنی عزت دی ہے۔ دیکھیں کہ بندہ 2 نوافل ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے 400 سال عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے، کہ اگر کوئی 4 کر لیتا ہے تو اسی طرح جتنی عبادت کو بڑھاتے جائیں گے تو پھر اللہ رب العزت بھی نیکیوں کو بڑھاتا جائے گا۔ یہ ہمارے لیے انعام ہے اور ہمارے لیے سعادت ہے۔ اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا اور ذکر و اذکار کر کے اپنے رب کو راضی کرنا، اپنے رب کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرنا، اپنا تعلق مضبوط کرنا، یہ بہت بڑا ہمارے لیے انعام ہے اور ہمارے لیے برکت والی اور شان والی رات آ رہی ہے۔ تو اس رات میں جاگ کر اور اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کر کے اپنے رب کو راضی کرنا چاہیے۔ اور اس میں 27 رجب کے روزے کی بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن اس میں خاص بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ ایک روزہ نہیں رکھنا۔ ہمارے مفسرین فرماتے ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں کہ روزے 2 رکھنے چاہیے، یا 27 اور 28 کا رکھنا چاہیے، یا 26 اور 27 کا، یعنی 2 روزوں کی فضیلت ہے، ایک نہیں ہونا چاہیے، 2 ہوں، یا 26 27 کا ہو یا 27 اور 28 کا ہو، تو پھر یقیناً بہت بڑا انعام ہے اور بہت بڑی شان ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر آپ 27 رجب کا روزہ رکھو گے تو 1 سال کے روزے رکھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے اللہ۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ 27 رجب کے روزے رکھنے کی فضیلت یہ ہے کہ 1 ماہ کے روزے کے برابر اللہ پاک اجر عطا فرماتا ہے، ثواب عطا فرماتا ہے۔
تو ہمیں چاہیے ہم روزہ بھی رکھیں لیکن روزے 2 رکھیں، اور ہم عبادت بھی کریں، رب کو راضی بھی کریں، ذکر و اذکار کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، نوافل کی صورت میں رب کو راضی کریں، ذکر و اذکار کی صورت میں رب کو راضی کریں، نماز کی صورت میں یا قرآن پاک کی تلاوت میں، یعنی ایسے ذکر و اذکار کر کے رب کو راضی کریں، اپنا رشتہ مضبوط کریں اور اپنے سابقہ گناہوں کی معافی مانگیں تو اللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ اور دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں نماز پڑھنے کی اور آقا کے فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔